پہنچے ہیں اور ہم ان کو بھی یسوع کے جلال کے لیے آپ کی تالیوں کی گونج کے ساتھ آج کی اس خدمت میں ویلکم کرتے ہیں۔ حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ سو ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں خروج کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 11ویں آیت۔ شریعت کی کتاب میں سے خروج کی کتاب 12واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، اور تم اسے اس طرح کھانا، اپنی کمر باندھے اور اپنی جوتیاں پاؤں میں پہنے اور اپنی لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے۔ تم اسے جلدی جلدی کھانا، کیونکہ یہ فسح خداوند کی ہے۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خروج کی کتاب 12واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔ مصر سے نکلنے سے پہلے بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا اس فسح کے لیے، اور خدا نے اپنی فسح میں شامل ہونے کے لیے ان کو ایک ترتیب اور ایک طریقہ بخشا۔ تم اسے اس طرح کھانا کہ تمہاری کمر بندھے اور تمہارے پاؤں میں جوتیاں ہوں اور لاٹھی تمہارے ہاتھ میں ہو۔ کمر کا باندھنا جو ہے وہ ذمہ داری کو قبول کرنے کو ظاہر کرتا ہے۔ کمر کو باندھنا اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرنے کو ثابت کرتا ہے۔ یہ خداوند کی فسح ہے، اور ان کو کہا گیا کہ اس میں وہ شامل ہو جو پہلے ذمہ داری کو قبول کرے۔ اس میں وہ شامل ہو جو اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کرتا ہے، کیونکہ یہ فسح خداوند کی فسح ہے۔ کمر باندھے ہوئے ذمہ داری کو ظاہر کرتا ہے، خدمت کو ظاہر کرتا ہے، اور ڈھیلی کمر والا، کھلی کمر والا، جس کے پاس نہ ذمہ داری ہے، جو نہ خدمت کو قبول کرتا ہے، نہ جو اپنے اوپر ذمہ داری کو لیتا ہے، وہ خداوند کی فسح میں شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ تمہاری کمریں بندھی رہیں، یعنی تم ذمہ داری کے ساتھ، تم خدمت کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرو، کیونکہ یہ فسح خداوند کی فسح ہے۔ اسی لیے خداوند نے کہا، اب مرد کی طرح اپنی کمر کس لے، کیونکہ خداوند تجھ سے بولتا ہے۔ خدا کے کلام کو سننے کے لیے، خداوند کی فسح میں شریک ہونے کے لیے، اگر کوئی غیر ذمہ دار ہے، غیر ذمہ دار رویہ خداوند کی فسح میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، غیر ذمہ دار شخص خداوند کی فسح میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، اور غیر ذمہ داری کسی بھی معاملے میں ہو سکتی ہے، غیر ذمہ داری چرچ کے کسی بھی معاملے میں ہو سکتی ہے، غیر ذمہ داری چرچ کے کسی بھی انتظام میں ہو سکتی ہے، غیر ذمہ داری جو خدمت سونپی گئی ہے اس خدمت کے سبب سے ہو سکتی ہے، غیر ذمہ داری ہدیوں اور دے یکیوں کے باعث ہو سکتی ہے، کیونکہ جس کی کمر بندی نہیں ہے وہ خداوند کی فسح میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ فسح خداوند کی فسح ہے، یہ فسح خداوند کی ہے،
اور وہ ذمہ دار لوگوں کے لیے ہے. اور بنی اسرائیل کو اس لیے کہا گیا تھا کہ اپنی کمریں باندھ لو، یعنی اپنے آپ کو ذمہ دار بنا لو، کیونکہ خداوند تمہیں یہاں سے نکالنے والا ہے. اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر دو، کیونکہ خداوند تمہاری جگہ کو تبدیل کرنے والا ہے. اور اس فسا میں وہی شریک ہو سکتے ہیں جن کی جگہ تبدیل ہو جاتی ہے، جو ذمہ دار ہو جاتے ہیں، جو خدمت کی روح کو سمجھ لیتے ہیں، جو اپنے آپ کو خداوند کے حوالہ کر دیتے ہیں، وہی خداوند کی فسا میں شریک ہوتے ہیں. اور جوتیاں پہننا تیاری کو اور چلنے کو ظاہر کرتا ہے. یہ فسا خداوند کی ہے، اپنے آپ کو تیار کر لو. یہ فسا خداوند کی ہے، چلنے کے لیے، تبدیل ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دو، کیونکہ یہ فسا خداوند کی ہے. اور طریقہ یہ ہے، ترتیب یہ ہے، حکم یہ ہے کہ ذمہ دار لوگ اس میں شامل ہوں. حکم یہ ہے کہ تیار لوگ اس میں شامل ہوں. حکم یہ ہے کہ چلنے والے لوگ اس میں شامل ہوں اور اپنے پاؤں میں جوتیاں پہن لو. جن کے پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے ہیں، جن کی زندگیوں میں گواہی ہے، جن کی زندگیاں خداوند کے لیے وقف ہیں، اور جو نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، جو خداوند کو قبول کرنے کے باعث ہیں، ان کی زندگی میں گواہی ہے، ان کی زندگی میں ذمہ داری ہے، ان کی زندگی میں خدمت ہے. اور وہ تیار ہے کسی بھی ذمہ داری کے لیے، وہ تیار ہیں کسی بھی خدمت کے لیے. وہ اس فسا میں شریک ہوں، کیونکہ یہ خداوند کی فسا ہے. اے امیر زادی، تیرے پاؤں جوتیوں میں کیسے خوبصورت ہے. ایسی زندگیاں جو گناہ کی وادیوں سے نکل کر، جو زناکاریوں اور بد کرداریوں اور شہوت پرستیوں سے نکل کر خداوند کے پاس آتے ہیں، تو خداوند ان کا محبوب سب سے پہلے ان کے پاؤں کی طرف دیکھتا ہے کہ اے امیر زادی، تیرے پاؤں جوتیوں میں کیسے خوبصورت ہیں. کیونکہ یہ وہ پاؤں ہیں جو لوٹ کر واپس آئے ہیں. یہ وہ پاؤں ہے جو گناہ کو چھوڑ کر زندگی کی طرف آئے ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ امیر زادی، تیرے پاؤں خوبصورت ہیں، کیونکہ یہ فسا خداوند کی فسا ہے. اور تیار لوگ، چلنے والے لوگ، واپس آنے والے لوگ ہی خداوند کی فسا میں شریک ہو سکتے ہیں. امیر زادی، دنیا میں بے شمار مذاہب میں سے، قوموں میں سے، قبیلوں میں سے اگر 10,000 عورتیں ہوں اور شوہر کسی کا زندہ نہ ہو، اور ان 10,000 عورتوں میں ایک ایسی ہو جس کا شوہر زندہ ہے، تو 10,000 میں سے امیر زادی کون ٹھہرتی ہے؟ بیوہ بھلے جتنی بھی پراسپر ہو، خوشحال ہو، مالدار ہو، بے شمار وسائل کی مالک ہو، لیکن بیوہ بیوہ ہی ہے. دنیا کی ساری شان و شوکت ہو، دنیا کے سارے وسائل اس کے پاس ہوں، دنیا کی ساری ضرورتیں اس کے پاس ہوں، اگر اس کا شوہر نہیں ہے تو وہ امیر زادی نہیں ہے. امیر زادی وہ ہے جس کا شوہر زندہ ہے، اور وہ محبوب اپنی کلیسیا کے لیے اپنی بیوی کے پاؤں کو دیکھتا ہے اور پھر فرماتا ہے، اے امیر زادی، دنیا کی 10,000 عورتوں میں سے تو ممتاز ہے، کیونکہ تیرا شوہر، تیرا محبوب یسوع مسیح زندہ ہے. اے امیر زادی، تیرے پاؤں جوتیوں میں کیسے خوبصورت ہے. اور اسی لیے کہا گیا
کہ تم اپنی جوتیاں پہن لو کیونکہ یہ خداوند کی فسح ہے. تم اپنے آپ کو تیار کر لو کیونکہ تم واپس آ گئے ہو. 10,000 لوگوں میں سے واپس آ گئے ہو اس لیے کیونکہ تیرے پاؤں جوتیوں میں خوبصورت ہیں. خداوند کی فسح میں وہ شریک ہو سکتے ہیں جو ذمہ دار ہیں اور جنہوں نے اپنے پاؤں میں خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہنے ہوئے ہیں اور لاٹھی اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے.